یاد رکھ لیں کہ الیکشنوں سے کبھی اس ملک میں انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب کے لیے اس ملک کے سیاسی نظام کے خلاف ایک بغاوت کی ضرورت ہے. جب تک اس نظام کے خلاف آپ نہیں اٹھتے اس وقت تک ملک کا مقدر، ہمارا مقدر، اگلی نسلوں کا مقدر سمر نہیں سکتا. دھن ہے، دھوس ہے، دھاندلی ہے، دہشت گردی ہے، غنڈہ گردی ہے، 20 کروڑ روپے حرام کے لگا کے ایک حلقے کا الیکشن لڑتا ہے. اور اسی کا یہ عالم ہے کہ قوم ہر 4 سال بعد اسی الیکشن کا انتظار کرتی. اس قوم کو علم ہے کہ پلٹ کر انہی لوگوں نے آنا ہے جنہوں نے ان سے بجلی چھین لی، اور 50 سال سے پلٹ کر وہی خانوادے آ رہے ہیں. الیکشن ہوگا بھیڑ بکریوں کی طرح، چونکہ کروڑوں روپے لگیں گے، ساز باز ہوگی، تھانے دار یوز ہوں گے، تھانے یوز ہوں گے، بدماشی ہوگی، غنڈہ گردی ہوگی، ساز باز ہوگا. پلٹ 5-10% اوپر نیچے کر کے یہی لوگ پھر اسمبلیوں میں براجمان ہو جائیں گے. تو یہ قوم انہی کو ووٹ دے کر آئے گی جن کو 5 سال ہو گئے گالیاں دیتے اور دکھی کرتے. اس نظام کی ساخت میں، اس موجودہ نظام میں، انتخاب کے سٹرکچر میں، اس کے اصول و ضوابط میں، اس کے رولز آف بزنس میں تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو جب تک آپ اس نظام کو بدلنے کے لیے اس سے باہر نکل کر اس نظام سے جنگ نہیں کرتے اور پرامن جمہوری بغاوت اس نظام کے خلاف نہیں کرتے، تبدیلی نہیں آئے گی. انتخابات کی بات کر رہے ہیں، جب تک ان بنیادی خرابیوں کا جن کا میں نے ذکر کیا ازالہ نہیں ہوگا، جب تک ان پرابلمز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اس ملک کا کوئی انتخاب نہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت کو بحال کر سکتا ہے، نہ عوام کو امپاور کر سکتا ہے، نہ آئین کی بالادستی کا خواب اس قوم کو دکھا سکتا ہے، نہ قومی اداروں کو مضبوط کر سکتا ہے، نہ قومی اداروں کے ٹکراؤ کے کلچر کا خاتمہ کر سکتا ہے. میں نے سینکڑوں مرتبہ یہ بات پبلکلی کی ہے. الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 213 کی شرائط کے مطابق نہیں بنا. الیکشن کمیشن غیر آئینی تھا، غیر آئینی رہا. اب ایسے الیکشن کمیشن سے آپ جائز انتخابات کی توقع کیسے کرتے ہیں؟ جس ادارے کی، الیکشن کمیشن کی اپنی تشکیل، کمپوزیشن، اپنا وجود شفاف طریقے سے نہیں بنا، وہ پاکستانی قوم کو الیکشن شفاف کیسے دے سکتا؟ لوگ باتیں کرتے ہیں آزاد الیکشن کمیشن بنا دیا گیا، اتنا دیانتدار تھی الیکشن کمیشن. اب بھی آپ کو اعتراض ہے؟ الیکشن کمیشن عملاً کوئی غیر جانبدارانہ اور منصفانہ فیصلہ کرنے کا نہ مجاز ہے نہ اس کا مزاج ہے. تو یہ الیکٹرل سسٹم دشمن ہے پاکستان کا. یہ الیکٹرل سسٹم میری ساری کئی باتوں کی روشنی میں دشمن ہے پاکستان کی آزادی، خود مختاری کا. الیکٹرل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم چینج کرنا ہوگا. اس الیکٹرل سسٹم سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب کے لیے نظام کو مسترد کرنا ہوگا. جو لوگ اس نظام کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا آلریڈی اس نظام کا حصہ ہیں یا اس گھناؤنے انتخابی نظام کے اندر شریک ہو رہے ہیں اور شریک ہوتے ہیں، وہ کبھی اس نظام کو بدل نہیں سکیں گے. جو نظام کا حصہ بنیں گے وہ کبھی بدل نہیں سکیں گے. جو شخص، جو پارٹی اس نظام کا حصہ بنے گی چینج اور تبدیلی کی امید لے کر، اس کرپٹ نظام کا حصہ بن کے آپ اس نظام کا خاتمہ کبھی نہیں کر سکتے. واقعی چینج چاہتے ہیں ان کو یہ پیغام آج کی پریس آپ کی بریفنگ کے ذریعے دینا چاہتا ہوں کہ جو شکایت انہوں نے الیکشن ہو جانے کے بعد اگلے دن کرنی ہے نا میڈیا کے سامنے، میں اس کا ازالہ آج پہلے کرنا چاہ رہا ہوں. جو الیکشن ہو جانے کے بعد جو انہوں نے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے دھاندلی کے واقعات سنانے ہیں نا، کہ یہ دھاندلی ہوئی، ہمارے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اور ہم احتجاج کرتے ہیں. جو شور بعد میں مچنا ہے، انہوں نے تو وہ کرنا ہے جو کچھ یہ کرتے چلے آ رہے ہیں. تو جو بات انہوں نے بعد میں کہنی ہے، میں اس کا ازالہ آج پہلے کرنے جا رہا ہوں. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر انتخابات سے قبل یہ اصلاحات نہ ہو سکی تو جرلو انتخابات کے بعد تبدیلی کا ہر خواہش مند خون کے آنسو روئے گا. جو کہیں لکھ کر کاغذ پہ دے آئیں، لکھ کر دے آئیں کہ اس انتخاب سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، موٹے قلم سے لکھ کے دے آئیں، میرے دستخط کر کے دے آئیں. وہ لوگ جو تبدیلی کا نعرہ لگا رہے ہیں، میں بتا دینا چاہتا ہوں وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے.
دھاندلی کی شکایت کریں گے اور تبدیلی ہوا میں اڑ جائے گی. یہ نظام کبھی اس ملک کو تبدیلی نہیں دے سکتا. اور جب قوم ریئلائز کرے گی کہ اس نظام کے ذریعے کبھی تبدیلی کا آنا پاسبل نہیں، پھر میں قوم کو نیا نظام دوں گا. میں بتاؤں گا کہ کون سا نظام چاہیے، کس طرح کا انتخاب چاہیے.